सामान समेटा जाने लगा। दरियां, कालीन और फर्श लपेटे जाने लगे। खेमे भी उखाड़ लिए जाएंगे और 1 ही 2 घंटे के बाद इस मैदान में फिर हमेशा की तरह खामोशी और वीरानी छा जाएगी और सिर्फ हवा खाक उड़ाने को रह जाएगी। ऐसी खाक जिसके लिए मुद्दतों मुसलमान अपने अपने वतन में मुंह पर मलने के लिए तड़पते रहते हैं और कई तो बगैर इस पाक जलवे को देखे ही दुनिया से कूच कर जाते हैं। यूं तो निगाह शौक ने क्या क्या नहीं देखा, जलवा जो देखना था वो जलवा नहीं देखा। खेमे उखाड़ लिए गए, लेकिन अभी ये लपेट कर आइंदा साल के लिए रखे नहीं जाएंगे, बल्कि अराफात से मिना रवाना कर दिए जाएंगे, जहां अभी हाजियों को चंद रोज और ठहरना होगा। अराफात और मशरुल हराम के दरमियान तकरीबन 10 मील से ज्यादा फासला नहीं, लेकिन भीड़ की वजह से रास्ता नहीं मिलता। मोटरों को इतना सा फासला तय करने में 3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए बाज हाजी पैदल चलने को बेहतर समझते हैं, क्योंकि पैदल आदमी आसानी से रास्ता निकाल सकता है। मशअरुल हराम में न कोई इमारत है न खैमे, बस आसमान की छत है और जमीन का फर्श। हाजियों को यहाँ एक रात गुजारनी पड़ती है। रात ही में हाजी यहाँ से छोटी छोटी कंकरियां चुनकर जमा कर लेते हैं, जो दूसरे दिन मिना के मैदान में 3 शैतानों को मारने के काम आती हैं, ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बदी पर नेकी की फतेह के सबक को फिर से दोहरा लें। थोड़े से हाजी रास्तों की भीड़ से बचने के लिए अराफात ही में ठहर गए हैं। ये रात का खाना भी यहीं खाएंगे। आधी रात के बाद ये लोग अराफात से रवाना होंगे। सवेरा होते ही हाजी मिना की तरफ रवाना होने लगते हैं। ये रसूम हज तहारत दिलो दिमाग के लिए जरूरी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जाकर अरकान मुकर्ररा की तकमील करना हकीकत में नेकी, पाकीज़गी और वहदानियत का सबक है। इसीलिए कहा गया है, हज के बाद आदमी इसी तरह मासूम हो जाता है जिस तरह एक बच्चा शिकम मादिर से दुनिया में आता है। ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ, ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ, करेंगे जिस जगह तजदीद रस्म इब्राहीम, ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ, बेकार खैर से लरज़ा रहे शरे इब्लीस, के है यही शह खैरुल अनाम की तालीम, ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ। अराफात से उखाड़े हुए खैमे अब मिना में नजर आ रहे हैं। ये खैमे एक ही रात में अराफात से यहाँ पहुंचा दिए गए।
مشعر الحرام سے حاجیوں کے مینا پہنچنے تک یہ خیمے یہاں پہنچا کر نصب کر دیے جاتے ہیں۔ مینا کے قریب کی عمارتیں بھی حاجیوں کے ٹھہرنے کے لیے حاصل کر لی جاتی ہیں۔ آج 10ویں ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن حاجیوں کو 3 فریضے ادا کرنے پڑتے ہیں: شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی، مردوں کو سر منڈوانا اور عورتوں کو ناخن اور بالوں کی ایک لٹ کاٹنا۔ یہ مکروہ حیولہ شیطان کا ہے۔ یہاں ایسے 3 شیطان ہیں۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آج کی زیادہ تر کنکریاں سب سے پچھلے شیطان پر پڑتی ہیں۔ بعض حاجی کنکریاں مارنے پر اتفاق نہیں کرتے، جوش میں آ کر اپنے پھٹے پرانے چپل بھی پھینک مارتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان جمرات کہلاتے ہیں اور کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان پتھر اور گچ کے 3 ستون ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ دیواروں کے احاطے میں ہیں۔ بعض حاجی اپنے معلم یعنی رہبر سے کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تاکہ نشانہ خالی نہ جائے اور فریضہ پورا ہو۔ بعض اپنی کنکریاں بار بار گنتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تعداد سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے کا وقت 3 دن تک ہے، مگر سب حاجی ایک ہی دن میں یہ فرض ادا کر لینا چاہتے ہیں اور بڑے جوش میں ہوتے ہیں، لیکن اتنے آدمی ایک ہی دن میں یہ کام ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو حاجی کے لیے مینا میں قربانی کرنا واجب ہے۔ 1 اونٹ یا 1 دمبا یا 1 مینڈھا یا کم سے کم 1 بھیڑ۔ اگر 1 سے زیادہ جانوروں کی قربانی کریں تو اور بہتر ہے۔ صاحب حیثیت اکثر 1 سے زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اگر حج کے زمانے میں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جو حج میں منع ہے تو اس کے لیے ایک قربانی الگ کفارے کے طور پر کرنی پڑتی ہے۔ قربانی کے لیے لاکھوں جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زمانے سے عرب اور عرب کے قریبی ملکوں ایشیا اور افریقہ سے جانور لائے جاتے ہیں۔ مینا میں بھی دوسرے بازاروں کی طرح جانوروں کا بازار ہے جہاں خوب مول تول ہوتا ہے۔ اکثر زبان کے اختلاف کی وجہ سے تھوڑی سی دقت بھی ہوتی ہے، لیکن مکے اور مج لیتے ہیں۔ جن کی زبان نہیں سمجھی جاتی یا جو عربی نہیں بول سکتے انہیں کچھ زیادہ ہی قیمت دینا پڑتی ہے۔ قربانی کا فرض ادا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے۔ عید قربان اس کے علاوہ ہے۔ جو لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قصاب ذبح کر دیتے ہیں۔ قربانی دینے والے صرف ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ ہر سیکنڈ قربانی کیے ہوئے جانوروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور جگہ کی تنگی ہوتی ہے، اس لیے بڑی بڑی خندقوں میں قربانی کیے ہوئے جانوروں کو بھرتے جاتے ہیں جو پہلے سے کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں۔ جو حاجی قربانی کر چکا ہے وہ فوراً ہی اپنی جگہ دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹے جانوروں کے علاوہ اونٹ کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ بلڈوزروں کے ذریعے خندقوں کو دبا کر برابر کر دیتے ہیں تاکہ ہوا خراب نہ ہو۔ قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور اللہ نے اس واقعے کو تاریخی اہمیت دے دی۔ مسلمانوں پر اس کو اس لیے فرض کر دیا کہ ایسی بے لوث بے غرض محبت پیدا کر لیں جس میں رتی برابر شبہ نہ ہو۔ رمی جمرات، قربانی اور سر منڈوانا، جب یہ تینوں کام جاتے ہیں تو اب حاجی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حج کے باقی اعمال میں صرف اتنا اور باقی رہ جاتا ہے کہ مینا سے روانگی سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرے، پھر مکہ واپس جا کر کعبے کے گرد 7 بار طواف کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ مبارک تم کو تکمیل رسوم اولی کرنا، مبارک تم کو تعمیل الہ العالمین کرنا۔ خدایا ہر مسلمان کو